لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ خطبہ حج اب سے تھوڑی ہی دیر بعد خطبہ حج دیا جائے گا، اور اس وقت دو کپڑوں میں ملبوس حجاج اکرام مسجد نمرہ میں موجود ہیں۔ خطبہ حج شروع ہو چکا ہے۔ الحمد لله العزيز بسم الله الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔ امام صاحب نے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہیں کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا کرنے کا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد امام صاحب توحید کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تعریف ہے اس ذات کی جو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تمہارا الہ وہ ایک الہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی الہ ہے، صرف وہی ایک ہی الہ ہے، وہ رحیم ہے اور رحوم ہے، غفور رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر انسانیت کی اصلاح فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ یہ دعوت دیں، لوگوں کو پیغام دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اے حجاج کرام، اے پوری انسانیت کے مسلمانوں، تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تقوی کے ساتھ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور کامران ہو جاؤ اور آخرت میں کامیابی حاصل کرو۔ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور نیک اعمال کرے گا، وہ جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، جو اللہ نے پیمانہ رکھا ہے اپنے احکامات کا ان سے تجاوز نہ کریں، کیونکہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ اسی لیے اس بات پر زور دے کر امام صاحب فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ جو اہل توحید میں سے ہوگا وہی ہدایت والا ہوگا، جو اللہ کو ایک سمجھے گا، توحید پر عمل کرے گا، وہی کامیاب ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے آپ سے پہلی امتوں میں انبیاء کو بھیجا ہے، ان کو یہی دعوت کا حکم دیا ہے، انہوں نے اپنی امتوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، توحید کے اوپر کاربند رہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مت بنو، صرف وہی اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، کیونکہ وہی اسی کی ذات زندہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز، کیونکہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے پہلی چیز شہادت ہے، گواہی ہے۔ گواہی کا پہلا حصہ یہ ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے اندر دوسرا حکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں اور وہی خاتم النبیین ہے۔ اسی پر ہمیں کاربند رہنا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہی گواہی ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنے گا، اور یہی گواہی
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور تابع اس کا متبع بنائے گا اور اس کی تابعداری پر یقین دلائے گا اور ترغیب دلائے گا۔ إقامة الصلوات الخمس في اليوم، اور ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن نماز ہے، اقامت الصلاۃ ہے کہ اے مسلمانوں نماز قائم کرو، کیونکہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کا رکن ہے، یہ عمود ہے، ستون ہے۔ اور تیسرا رکن ارکان اسلام کا زکوٰۃ ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جو نصاب کا مالک ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کے بعد اور چوتھا رکن وہ روزے ہے، رمضان کے روزے، جو استطاعت رکھے روزے کی اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور پانچواں رکن وہ حج ہے، جس کے اوپر حج فرض ہو جائے، جسے استطاعت ہو حج کی اسے حج ادا کرنا چاہیے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صوم رمضان، یعنی بنی الاسلام على 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان من استطاع الیہ سبیلا، به ورسله وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، گواہی دینا، والإحسان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ فإنه يراك حجاج، اور یہ بھی یقین کرنا، یہ یقین رکھنا اے ایمان والو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان، ایمان کا درجہ ایک احسان کا ہے۔ احسان یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت میں ایسی عبادت کرے، وہ یہ یقین کرے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہے۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ یقین کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہے۔ ولا لأحمر على أسود ولا لأسود، اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر اللہ کے ہاں متقی ہے، کامیاب ہے، اگر کسی کو فوقیت ہے وہ تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے، صرف تقوی کی، یعنی تقوی کے علاوہ کوئی کسی پر فوقیت اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ليس مبررا للاختلاف والنزاع، بل هو آيات من آيات الله بالكون۔ یہ مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قومیں اور قبائل مختلف بنائے، مختلف رنگ و نسل بنائی، یہ تعارف کے لیے ہے، نہ کہ اختلاف کے لیے یا تفرقہ بازی کے لیے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اختلاف کو دور رکھنا چاہیے اور اتحاد اور ایمان کی طرف آنا چاہیے اور یکجہتی کی طرف آنا چاہیے۔ الأمر بالاجتماع والمحبة والتآلف، اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی تلقین کی ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفرقے سے اور اختلاف سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اختلاف مت کرو، تفرقہ بازی مت کرو۔ وألف بين قلوبكم، یہ بھی اللہ کے انعام میں سے ہے، فضل میں سے ہے کہ تمہارے اندر اختلاف تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، یکجان کر دیا۔ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ولهذا امتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم باجتماع أصحابه عليه فقال، اسی اتحاد کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ احسان جتلایا اور اپنی نعمت کو گنوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے صحابہ کرام میں اختلاف تھا، ان میں تفرقہ بازی تھی، ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا إنه عزيز حكيم، کیونکہ وہ عزیز اور حکیم ہے۔ ناهيا عن التفرق، إن الذين فرقوا دينهم، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی منع فرمایا ہے کہ تفرقہ بازی سے اللہ نے منع کیا ہے۔ أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون۔ اے لوگو، تمہارے تمام معاملات اللہ کے سامنے کل پیش ہوں گے قیامت والے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ سبحانه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، اے لوگو، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے تفرقہ بازی کی، اختلاف کیا۔ أن باجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا کیونکہ اتفاق اور اتحاد یہ دین اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ التعاون على البر والتقوى، اسی اتحاد کے ذریعے انسان نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا مددگار اور معاون بنتا ہے۔ وتحبط مساعي الحاقدين والمتربصين، ومتى اسی اتحاد کے ذریعے
وہ قوتیں جو آپ کو تباہ کرنا چاہ رہی ہیں یا آپ کی دشمن ہیں یا آپ کے انتظار میں بیٹھی ہیں یا آپ کے طاق میں بیٹھی ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو فنا کر دیں، آپ کا ستیہ ناش کر دیں، آپ کو ختم کر دیں، تو آپ اگر اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے، اختلاف کو دور کر دیں گے، تفرقہ بازی کو ختم کر دیں گے، تو ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد اور یکجہتی کے اندر ایک جسم کی مانند ہے، کہ انسان ایک جسم، مسلمان تمام ایک جسم کی مانند ہیں، کہ ایک جسم کے اندر گویا کہ جیسے ایک جسم ہے، جیسے وہ یکجان ہے، تمام مسلمان بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تم بھی ایسے ہی یکجان بن کے رہو، آپ میں کسی چیز کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ للتفرق والاختلاف في الفرد والأسرة والمجتمع۔ اسی طریقے سے وہ کہ امام صاحب ہمیں اتحاد اور یکجہتی کی طرف زور دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اس خطبے کے اندر کہ تمام مسلمانوں کو پورے معاشرے کے اندر، اپنے اندر، حتیٰ کہ فیملی کے اندر بھی اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تأثير معاول الهدم والتخريب لتمزيق المجتمع، کیونکہ معاشرے کے اندر تفرقہ بازی یہ آپ کے معاشرے کو گویا کہ اس کے وجود کو ختم کر دے گا، تو اس لیے اختلاف، تفرقہ بازی اور اختلاف سے گریز کرنا چاہیے، تفرقہ بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کے وقت کہ اگر کسی میں کوئی اختلاف آ جائے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرے، اور اسی طریقے سے اپنے سربراہان کی طرف رجوع کرے جو اپنے حکمران ہیں، جو اولی الامر ہیں۔ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ کسی بھی چیز میں اگر اختلاف کرتے ہیں تو اس کا حکم اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری، یعنی قرآن مجید، تاکہ لوگوں کو بیان کر سکے، یہ بتا سکیں ان کے اندر کوئی اختلاف ہے تو اس کتاب کے ذریعے ان کے اختلاف کو ختم کیا جائے، اپنی تعلیمات کے ذریعے ان کو ختم کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے احسان اور فضل سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہوئے، ان کو اپنے مشوروں میں شریک کریں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ قال اللہ تعالی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے مغفرت کی طرف اور اس مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو اس مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اس زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ لمقصد جمع الكلمة جاءت الشريعة بتوثيق الروابط، اسی اتحاد کے لیے گویا کہ شریعت نازل ہوئی ہے، تاکہ اسی شریعت کے ذریعے، اس اسلام کے ذریعے تمام انسانوں کو، خاص طور مسلمانوں کو یکجان کیا جائے، متحد کیا جائے۔ وأمرت بالإحسان إلى القرابات والجيران والمساكين۔ اور مزید امام صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اور معاشرے میں باقی لوگوں کے ساتھ۔ ہمیں احسان کا معاملہ کرنا چاہیے ہر پڑوسی کے ساتھ، وما ملكت أيمانكم، اور اپنے جو غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، خادم ہیں، ان کے ساتھ بھی۔ وبالحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب، حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے مومن، کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیکی اور ایمان کے ساتھ، ایمان میں دوسروں کا تعاون کریں، لیکن گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون مت کریں، کیونکہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے۔ عن الانسياق وراء الإشاعات والأراجيف التي يقصد منها تفريق الصف،
قال الله تعالى اسی کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے شیطان کی طرف سے، باقی آپ کے دشمنوں کی طرف سے، کہ آپ کی صفوں میں اختلاف کیا جائے، اختلاف ڈالا جائے، تفرقہ بازی سے کام لیا جائے تاکہ تم لوگ بکھر جائیں۔ ومن هنا يحذر المؤمنون من الحمل، اے مسلمانوں منتبہ رہو، بیدار رہو، ان تمام چیزوں کو اپنے سے دور کر دو، اختلاف کی باتوں کو، اختلاف کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرو، صرف اتحاد اور یکجہتی کی طرف آئیں۔ عددا من الطاعات تؤدى جماعة كما في اجتماعكم اليوم۔ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بارہا اس بات کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ وہ کہ امام صاحب آج کے خطبے میں اتحاد، یکجہتی اور اختلاف کو دور کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ زور دے رہے ہیں۔ من التكافل الاجتماعي بدفع الزكاة والنفقات وسن اور اسلام کا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو صاحب زکوٰۃ ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس کے اندر معاشرے کی بھلائی ہے، فائدہ ہے، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا کیونکہ اس دن سے ڈرو جس دن یہ آپ کو مال و تجارت، خرید و فروخت، یہ سیل مینی، یہ چیزیں آپ کو کام نہیں دے گی۔ جو آپ نے نیک اعمال کیے ہوں گے یا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا یا جو زکوٰۃ دی ہوگی، وہ آپ کو کل قیامت والے دن فائدہ دے گا۔ اور مزید فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی ہیں۔ وعلى الأمة أن تربي أبناءها على الاجتماع، قال الله تعالى، تمام امت کو، خاص طور مسلمانوں کو چاہیے، امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو اور اپنی نئی نسل کو یکجہتی اور اتحاد کی طرف ترغیب دینی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کی تعلیم دینی چاہیے۔ فتفرق بكم عن سبيله، لا اگر تم اختلاف کی باتوں پر چل پڑیں گے یا ان لوگوں کی باتوں میں آئیں گے جو تفرقہ بازی اور اختلاف کی دعوت دیتے ہیں یا پیغام دیتے ہیں یا تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں، تو اس سے پورا گویا کہ پوری انسانیت اور پوری امت مسلمہ میں تفرقہ بازی آ جائے گی اور یہ بکھر جائے گی۔ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، اے لوگو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے سربراہن کی، یعنی اپنے حکمران کی۔ المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سربراہن کی اطاعت کرے، تأليف القلوب عليهم وترغيب الناس في طاعتهم والقيام معهم، لوگوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ اپنے سے جو بڑے ہیں جب تک وہ معصیت اللہ کی دعوت نہ دے رہے ہوں، اللہ کی نافرمانی کی دعوت نہ دے رہے ہوں، تو ان باتوں کے علاوہ ان کی حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ مأمورا به والتفرق منهيا عنه في جميع المواطن، فإن ذلك يتأكد في موسم الحج وموطن الشعائر۔ یہی اتحاد کی دعوت، گویا کہ اتحاد کا نمونہ اور مظاہرہ، سب سے بڑا نمونہ اور مظاہرہ آج کا دن ہے، یہ حج کا دن ہے۔ دیکھیں تمام مسلمان پوری دنیا سے جمع ہوئے ہیں اور کیسے گویا کہ یکجان نظر آ رہے ہیں، متحد نظر آ رہے ہیں اور ایک ہی لباس میں نظر آ رہے ہیں۔ فيا معاشر المسلمين، فيا معاشر المسلمين ويا من له تأثير، اتقوا الله۔ اے مسلمانوں، خاص طور وہ حضرات جن کا اثر ہے یا اثر رسوخ رکھتے ہیں معاشرے کے اندر، تو ان کو یہ پیغام پھیلانا چاہیے، لوگوں کی طرف یہ دعوت لے کے جانی چاہیے، لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کرنا چاہیے اور ان کو ترغیب دینی چاہیے۔ اے لوگوں کو خاص طور ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیں، نفرت سے باز آ جائیں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے مسلمانوں، ایک دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرو، اللہ کا واسطہ گویا کہ امام صاحب دے رہے ہیں کہ ایک دوسروں کی جانوں کے دشمن مت بنے، ایک دوسروں کی جانوں کو مت اڑائیں یا قتل کریں۔ وَلَأَن تَكُونَ تَابِعًا فِي حَقٍّ خَيْرٌ مِنْ أَن تَكُونَ مَتْبُوعًا فِي بَاطِلٍ وَمَن تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا۔ جو بھی اپنا حق، اگر اس پر کسی کا حق ہے وہ اللہ کے لیے معاف کر دے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیں گے۔ صلی اللہ علیہ اے حاجیو، امر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن یعنی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبے کے بعد ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی اور قصر کے ساتھ ادا کی، اور پھر غروب الشمس تک یہاں میدان عرفات میں دعا اور ذکر و اذکار میں مصروف رہے۔ پھر غروب الشمس کے بعد مزدلفہ تشریف لے گئے
ويقول اور یہاں سے تشریف لے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص یہ تاکید کی اور یہ فرمایا، بارہا فرمایا کہ تم سکون اور اطمینان اور وقار سے چلے، کسی کو تکلیف نہ دیں، اطمینان سے یہاں سے تشریف لے جائے، اور پھر یہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے۔ مزدلفہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کی، یعنی مغرب 3 اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی، پھر فجر وہاں رات گزاری، فجر پہلے وقت میں ادا کی، فجر ادا کرنے کے بعد دعا میں مصروف رہے، جب روشنی پھیل چکی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مزدلفہ سے مینا تشریف لے گئے، اور وہاں پہنچ کر جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی کنکریاں ماری اور رمی فرمائی، بعد الزوال يدعو الله عند الصغرى والوسطى، اور رمی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد فرمائی، یعنی ذبح کی، قربانی کی، اور اس کے بعد حلق فرمایا۔ حلق کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر طواف افاضہ کے لیے مکہ تشریف لے گئے، وهو الأفضل وأجاز التعجل، وہاں طواف الافاضہ ادا کیا، پھر حج کی سعی کی، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد مینا دوبارہ تشریف لے آئے، یہاں ایام تشریق میں یعنی 11، 12 اور 13 یہاں وقوف فرمایا مینا کے اندر، اور رمی فرمائی، یعنی چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماری، پھر اس کے بعد درمیانے کو، پھر اس کے بعد بڑے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 11 اور 12 کی کنکریاں لازمی ہیں، اگر کسی کو جلدی ہے تو 11، 12 کی رمی کرنے کے بعد وہ جا سکتا ہے، وہ آخر میں طواف وداع کرے اور پھر اس کا حج مکمل ہو گیا۔ فأكثروا من دعاء ربكم لأنفسكم ولمن تحبون ولمن 11 اور 12 کی رمی فرمانے کے بعد اگر کسی کو جلدی ہے وہ جا سکتا ہے طواف الوداع ادا کرنے کے بعد۔ أحوالهم وأن يجمع كلمتهم على الحق ولا تنسوا الدعاء لمن أحسن إليكم كما في الحديث ومن صنع ان 2 راتوں کے اندر، یعنی جب یہ رمی جمرات کرے گا، پہلی چھوٹے شیطان کو کنکریاں مارے گا، اس کی رمی کرے گا تو پھر دعا پڑھے گا، پھر اس کے بعد درمیان کی، پھر اس کے بعد تیسرے بڑے شیطان کی، الحرمين الشريفين، پھر اس کے بعد امام صاحب اب خادم الحرمین کے لیے دعا کر رہے ہیں، یعنی ملک سلمان اور اس کے ولی عہد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو خیر کی توفیق دے، اے اللہ انہیں ان تمام کاموں کی توفیق عطا فرما جن کاموں کے اندر بھلائی ہو امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور اسلام کے لیے بھلائی ہو، یا اللہ ان کو ان تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کو آپ پسند کرتے ہیں یا جن کاموں سے آپ راضی ہوتے ہیں، یا اللہ انہوں نے حرمین شریفین کے لیے اور حاجیوں کے لیے جو خدمت ادا کی ہیں ان کو قبول فرما، یا اللہ ان کی تمام کاوشوں کو، محنتوں کو جو یہاں یہ کر رہے ہیں پوری انسانیت کے لیے اور اس ملک کے لیے، ان کو جزائے خیر عطا فرما، کیونکہ کوئی اگر کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور جزائے خیر کہنا چاہیے۔ یا اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن اور ان تمام حاجیوں کو اپنے ملکوں میں واپس صحیح سالم امن کے ساتھ واپس لوٹا دے، یا اللہ ان حاجیوں کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ان حاجیوں کے اعمال کو قبول فرما، یا اللہ ان حاجیوں کے حج کو قبول فرما، یا اللہ انہیں مغفرت کے ساتھ صحیح سالم اپنے ملکوں میں اور اپنے گھروں میں انہیں واپس لوٹا دے، یا اللہ پوری انسانیت کے گناہ کو معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ان تمام حاجیوں کے دلوں کو جوڑ دے اور پوری انسانیت کے دلوں کو جوڑ دے، جو ان کے دلوں کے اندر قدورتیں ہیں یا نفرتیں ہیں ان کو دور کر کے ان دلوں کے اندر محبتیں واپس کر دے۔ یا اللہ ان کو اور ان خادم الحرمین کو اور پورے انسانوں کو خیر کی اور بھلائی کی ہدایت دے۔ اسی پر امام صاحب خطبے کو اینڈ کرتے ہوئے، اختتام کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔